الحمدللہ آج ہم نے نماز تراویح میں 16واں پارہ مکمل اور 17ویں پارے کا اربع یعنی مکمل سوا پارے آج ہم نے سماعت کیے۔ وحدہ لا شریک ہمیں قرآن مجید کی برکتیں عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، سورہ مریم کا تعارف یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام مریم رکھنے کی وجہ کہ اس صورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور آپ کے واقعے کا بیان ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ، اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ مریم کہتے ہیں۔ اس کے مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں وحدہ لا شریک کی وحدانیت، اس کی یکتائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن مخلوق کے دوبارہ زندہ کیے جانے، آخرت میں اعمال کی جزا و سزا ملنے کا بیان ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد، اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کا رب کے دربار میں دعا کرنا، اولاد کی دعا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں اولاد کی خوشخبری کا مژدہ سنانا، اس کا ذکر ہے۔ اس سے نکلنے والے مسائل اور اس سے نکلنے والے جتنی بھی گفتگو ہے ان میں سے مختصر اور اختصار کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر، بیان، تذکرہ جو اس نے اپنے بندے یعنی حضرت زکریا علیہ السلام پر کی۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جو بیان ہے اس میں تمہارے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی۔ اور اس رحمت سے مراد کیا ہے، وہ کون سی رحمت ہے، وہ کون سی رحمت کا تذکرہ ہے؟ فرمایا رحمت سے مراد نیک اور صالح بیٹا اور اولاد کے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور صالح اولاد کے تذکرے میں رحمت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہ بیٹا، نیک اور صالح جو اولاد ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رحمت کا جو بیان فرمایا وہ نیک اور صالح اولاد انہیں ملنے پر، کیونکہ جس طرح سے نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں کہ مثلاً وہ نیک اور صالح جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، ان سے اچھا سلوک کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے نیک اولاد بعد مرنے کے بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، یعنی جب وہ دعائے مغفرت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ثواب کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ جس نے وہ نماز پڑھی اس کا ثواب ملتا، انتقال ہو گیا، نہ تو اب وہ نماز پڑھے گا، نہ وہ روزے رکھے گا، نہ وہ دیگر عبادات کرے گا، تو اس لیے اس کے اعمال اس سے بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جو بعد مرنے کے بھی منقطع نہیں ہوتے اور اس کا ثواب اس کی قبر میں بھی پہنچتا ہے، عالم برزخ میں بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب کا وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہ کون 3 سے اعمال ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا صدقہ جاریہ، یعنی وہ صدقہ جاریہ جو اس نے زندگی میں صدقہ جاریہ کیا، بعد مرنے کے اس کا ثواب ابھی ہی اس کے پہنچ رہا ہے۔ فرمایا دوسرا عمل علم نافع، اس نے علم کا ایسا انتظام کیا، مدرسے کو قائم کیا، واعظ و نصیحت کی، قرآن و حدیث کو پڑھایا، اس کو پڑھنے سے اس پر جو عمل کر رہے ہیں یا وہ پڑھ کر جو دیگر آگے پڑھا رہے ہیں، فرمایا کہ یہ سلسلہ ایک چلتا گیا، علم نافع تھا، اس سے اس نے نفع لیا۔
بعد مرنے کے اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ یعنی کوئی بھی ایک ایسی حدیث سنا دی، کوئی ایسا مسئلہ جس کا حل کر دیا، شرعی مسئلہ، اب وہ زندگی بھر اس پر عمل کرتا رہے گا، اس کی اصلاح ہو گئی، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا علم نافع، یہ بھی بعد مرنے کے ثواب اس کا پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 3 پر فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو دعائے مغفرت نیک اولاد بعد مرنے کے جب اپنے والدین کے لیے کرتی ہے تو اس کی فائدہ اس تک پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ نیک اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ تمہارے رب کی اس رحمت کا بیان، ذکر جو رحمت رب نے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی، اور وہ رحمت کیا ہے کہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو دربار میں آہستہ سے دعا کی، خفیہ، نداء خفیہ۔ عزیزان گرامی، علماء کرام، مفسرین کرام نے 3 وجہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا رب کے دربار میں آہستہ سے دعا کرنے کی وجوہات کیا تھی۔ نمبر 1 فرمایا کہ آہستہ دعا کرنے میں یہ دعا کے آداب میں سے بھی ہے، اور فرمایا ریاکاری سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے، اس میں ریا کا دخل نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ آپ کا آہستہ سے دعا کرنا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو لوگ اولاد کی دعا کرنے سے ملامت نہ کریں، کیونکہ آپ جب اولاد کی دعا مانگ رہے تھے اسی دعا کا تذکرہ ہے کہ وہ آہستہ سے مانگ رہے تھے، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 75 یا 80 سال کی تھی، کہ لوگ اس عمر میں اولاد کی دعا کرنے سے، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بھی بانجھ تھی، اور رب کے دربار میں وہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے آہستہ دعا کی۔ تیسری وجہ یہ بیان فرمایا کہ آپ کمزوری کے باعث آپ کی آواز ہلکی تھی، اس بنا پر آپ نے رب کے دربار میں آہستہ سے دعا کی۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آہستہ سے دعا کرنے کی فضیلت میں، اس کے ادب میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آہستہ دعا بآواز بلند 70 دعاؤں کے برابر ہے۔ یعنی ایک دعا جو آواز سے، بلند آواز سے کی جائے 70 بار، اور فرمایا ایک دعا آہستہ سے کی جائے تو یہ ان 70 دعاؤں کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے آہستہ۔ تو عزیزان گرامی، آہستہ دعا کرنے میں بے شمار فوائد ہیں، دعاؤں کے آداب میں سے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جب رب کے دربار میں یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہ صرف خوشخبری سنائی بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں فرزند ارجمند عطا فرمائیں گے، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ ایسا نام ہے کہ اس سے پہلے اس نام کا ہم نے نہیں بنایا۔ یعنی یہ سب سے پہلا نام ہے یحییٰ، جو اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ آپ کی دعا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ بڑھاپے میں تھے، اور رب کے دربار میں بھی آپ نے یہی التجا کی کہ میں کمزور ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزوری بڑھاپے کے سبب کمزور ہو چکی ہیں، اور میرے سر سے بڑھاپا بھی پھوٹ چکا ہے، سفید بال آ چکے ہیں، اور میں اس امید پر تیرے دربار میں دعا کر رہا ہوں کہ جب بھی میں نے دعا کی میں کبھی محروم نہیں ہوا۔ یعنی رب کے دربار میں نے جب بھی دعا کی میری دعا خالی نہیں گئی، رب نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے، میں اسی امید پر تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور فرزند ارجمند کی بشارت بھی دی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا ایک بیٹا جو آگے چل کر بلکہ بچپن میں ہی آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور وجہ یہ تھی کہ آپ بڑھاپے میں جب پہنچ گئے تو آپ کی خاندان میں، آپ کے رشتہ دار میں کوئی آپ کی نظر میں ایسا نہ تھا جو آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کو جو سپرد کی ہوئی جو ذمہ داریاں ہیں
نبوت کی، دین کی، فرمایا کہ کوئی اس کو سنبھال سکے آپ کی نظر میں کوئی ایسا نہ تھا۔ آپ کو یہ ہر وقت فکر رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو بعد میرے پردہ فرما جانے کے اس میں تغیر و تبدل کر دیں، اس میں بدل دیں۔ تو آپ ایک ایسے اولاد کی تمنا کیے، رب کے دربار میں حاضر ہوئے، اور وہ مقام بھی کون تھا؟ وہ مقام حضرت مریم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنی نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، تو اس مقام مقدسہ پر آ کر رب سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر آپ نے جب یہ دیکھا، محسوس کیا کہ کوئی ایسا نہ ہے، نہ کیونکہ آپ کی کوئی اولاد تھی اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی بانجھ تھیں، اس عمر کے مقام پر پہنچ چکی تھیں، اس وجہ سے جب آپ نے یہ دعا فرمائی کہ کوئی دین کو آگے اس ذمہ داری کو اٹھائے، بعد میرے پردہ فرما جانے کے اس سلسلے کو آگے لے کر چلے، جو اس کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھالے اور دین کی خدمت بھی کرے۔ تو عزیزان گرامی، اس دعاؤں میں ایک ہمیں طریقہ بھی ملتا ہے کہ جیسے رب کائنات نے سورہ فاتحہ، یہ تمام پورے قرآن کی جامع ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی، جس طرح اس کا ذکر ہو چکا۔ تو فرمایا کہ اس میں بھی دعا کا طریقہ بھی ہے کہ اللہ کی حمد کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان کیا جائے، اور اس میں بھی اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے رب کے دربار میں ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے جس سے تمہاری عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ دعاؤں میں یہ فرمایا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے سر سے بڑھاپے کا شعلہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ اپنی عاجزی اور انکساری کا جس سے اظہار ہو رہا ہے، اپنی ذات میں اس کا تذکرہ کیا رب کے دربار میں، اور دعا کا آغاز کیا، اور پھر ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ میں نے جو بھی تجھ سے دعا کی ہے کبھی اس سے میں محروم نہیں رہا۔ تو یعنی جب دعا کی جائے تو عاجزی اور انکساری کا اظہار کا بیان کیا جائے، وہ بیان کیا جائے جس میں عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو، پھر اس کے بعد وہ مقبول دعاؤں کا، وہ نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور ان کو وسیلہ بنا کر رب سے دعا کی جائے کہ جس طرح تو نے میری دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، جس طرح تو نے میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا ہے، فلاں مشکلات کو حل فرمایا ہے، فلاں مسائل کو دور فرمایا ہے، یا باری الہ میں اسی امید پر تیرے دربار میں اب دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ان طریقوں سے، ان دعاؤں کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر جب ہم دعائیں کریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اس لیے لوگ ان سے دعائیں کرواتے۔ ایسے ہی اللہ کے ولیوں سے، نیک اور صالح لوگوں سے لوگ دعاؤں کی عرض کرتے ہیں، اسی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب حادثات ہوتے ہیں، سانحات ہوتے ہیں، انسان جس طریقے سے حال ہی میں زلزلے، سیلاب، لوگ رب کے دربار میں گڑ گڑاتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، جب ان کے حالات درست ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گناہوں کے راستوں پر پہلے سے زیادہ تیزی سے دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب اللہ کا رحم ہو جائے، کرم ہو جائے، مشکل حل ہو جائے تو اس کے دربار میں اسی طریقے سے دعائیں کرتے رہنی چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور ان گناہوں سے پیچھے ہٹتے رہنا چاہیے، برائیوں سے باز رہنا چاہیے۔ نہ یہ کہ جب پریشانی اور مشکلات اور آزمائش آن پڑے تو رب کے دربار میں تمام دعاؤں کو لے کر وہ حاضر ہو جائے، اللہ کے دربار میں التجاؤں کو لے کر حاضر ہو جائے، اور جب اس کا کرم ہو جائے تو پھر غافل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، مثال کے طور پر جب انسان معیشت میں تباہ و برباد ہوتا ہے، بے روزگاری کا جب اس پر زور ہوتا ہے، اس کا کاروبار کہیں نہیں لگ رہا ہوتا، وہ پریشان ہوتا ہے تو خوب نمازیں پڑھتا ہے، مساجد میں آتا ہے، دیگر مقامات پر جاتا ہے، سر پر ٹوپی آ جاتی ہے، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، بغل میں مصلی دب جاتا ہے، لیکن جب اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اس کی روزی کا سلسلہ جب جاری ہو جاتا ہے، پھر اس کا مسجد میں بھی آنا بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ سے تسبیح بھی چلی جاتی ہے، اس کے بغل سے مصلی بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کرتے رہنا چاہیے، اس کی عبادت میں ہمہ وقت
مصروف اور مشغول اور اطاعت میں ہمہ وقت لگے رہنا چاہیے۔ جب ہم پر اچھے حال ہوں، جب ہم پر آزمائش کا وقت ہو، ہماری زبان سے رب کی تعریف اور حمد و ثنا کے ہی کلمات ادا ہونے چاہیے۔ وحدہ لا شریک ہمیں اچھے اور برے تمام معاملات میں، تمام صورتحال میں اپنے ذکر سے غافل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔